آج کا ہمارا ٹاپک مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اب اسلام کا تعلق ظاہری عمل پر ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرض نماز ادا کرنا، فرض روزے رکھنا، فرض زکوٰۃ دینا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو ظاہری عمل پر مبنی ہے، یعنی اس کا تعلق دلی عمل پر نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان کہلائے گا، مومن نہیں کہلائے گا۔ مومن کی کیٹیگری جب آتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری وہ دل سے کرتا ہے، یعنی کوئی اللہ کا حکم آ جاتا ہے یا رسول اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کو دل سے مانتا ہے اور پھر کوئی شک میں نہیں پڑتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں مومن۔ یہ کیٹیگری مومن کی ہوتی ہے۔ مومن جو ایمان کا جو تعلق ہے وہ باطنی طور پر ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حجرات میں جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 14، کہ یہ عرابی پینڈو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیے ہیں، بلکہ آپ کہیے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلام قبول کرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، اب یہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ اور ایمان کی 3 قسمیں ہیں۔ اقرار باللسان، یہ اقرار کرنا دل سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وتصدیق بالقلب، پھر اس بات کو دل سے ماننا، یہ نہیں کہ آپ نے صرف اقرار کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں ہے، آپ کو دل سے بھی ماننا ہے۔ پھر اعمال بالجوارح، پھر اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے وہ اعمال کو کرنا ہے، جس طرح سورہ انفال میں آیا ہے کہ مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اب یہ وہ کرائیٹیریا ہے، یہ وہ سانچہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کا کوئی وعظ سنتے ہیں یا اللہ کا کوئی فرمان سنتے ہیں تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں ہے کہ جب اللہ کی آیت ان کو سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کو قرآن سے آخرت کے بارے میں جب کوئی بتاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کو آخرت کے بارے میں بتایا جائے گا، خوشخبری دی جائے گی تو اس کے تو دل میں ایمان تو بڑھے گا ہی کہ بغیر دیکھے میں اللہ کو اس کی فرما برداری بھی کر رہا ہوں اور اس کا صلہ مجھے آخرت میں ملے گا، تو ایمان تو بڑھے گا۔ لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اسی لیے بہت سے محدثوں نے یہ کہا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ مثلا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے جو تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹاتا تھا۔ اور پھر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی 70 شاخیں ہیں جس میں سے ایک حیا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اعمال سے ہے۔ اس لیے اور آج کے دور پر، آج کے جو معاشرہ ہے اس میں ہم کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسلام یہ دنیا کا فیصلہ ہونا ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہونا ہے۔
اور جو آخرت کا فیصلہ ہونا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے، کیونکہ دنیا کے فیصلے اسلام پر ہیں، ایمان پر نہیں، کیونکہ ایمان مخفی حقیقت ہے، اور یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جا کے دیکھیں کہ ان کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون مسلم ہے۔ اس لیے ہم کسی کو مسلم کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے، سوائے ان کے جن کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت، ہم ان کو مومن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مومن کی نشانی قرآن میں واضح آئی ہے، بہت سی آیتوں میں آئی، جس طرح سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 112 کہ نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اللہ کی حمد کرنے والے اور برے کاموں سے روکنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ سب مومن ہیں۔ تو آج کے دور میں کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ مجھے ایک بات پتہ ہے، جب اللہ کی آیت آتی ہے، کسی شخص کو آیت سنائی جاتی ہے، تو ان شخص کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر وہی کام کرتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے محفل میں تشریف لائے، اتنے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اللہ کے حضور حاضر ہونے پر اور اللہ کے نبیوں پر یعنی انبیاء کرام پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، وہ ایمان ہے۔ تو آج کے دور میں کس کو ڈر ہے؟ یہ کس کو خوف ہے کہ اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے؟ قیامت کا خوف کس کو ہے؟ آج زنا عام ہوتا جا رہا ہے، چوری عام ہوتی جا رہی ہے، بد نظری عام ہوتی جا رہی ہے، یہ کس کو خبر ہے؟ اس چیز کو ہم ایمان کرتے۔ پھر یہ حدیث یہیں نہیں رکی، پھر انہوں نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر فرض نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر وہ مزید سوال کرتے گئے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان وہ ہے جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تم یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ یقین نہیں ہے تو تم یہ یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی اگر یہ مان لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو آج کے زمانے میں کون گناہ کر سکتا ہے؟ یہ تو آج کسی کو خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج سب نڈر ہو کے برے کام کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا کہ یہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا، یعنی جو پوچھ رہا ہے اس کے برابر ہی بھی میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ میں قیامت کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جننے لگیں گے، اب اس سے مراد یہ ہے کہ اب والدین کی نافرمانی ہوگی اور بیٹی جو ماں سے محبت کرتی ہوگی وہ والدین کو ڈانٹے گی، اور بیٹے اور بیٹی اپنے والدین سے اس طرح کام کروائیں گے جس طرح خاوند اپنی بیوی سے کرواتا ہے۔
اور پھر یہی نہیں حدیث رکی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ چرواہے، اونٹ کے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے، اگر یہ کام ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں تو یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ شخص وہی سوال پوچھ کے چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو ڈھونڈو۔ تو صحابہ اکرام اس شخص کو ڈھونڈنے چلے گئے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔ اب اس میں مومن، مسلم اور قیامت، یہ سب کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کون مومن ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے کہ مسلم ہے، مومن کہنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، کیونکہ اس کے جس کے دل میں ہم نہیں جان سکتے اسے ہم کیسے بول سکتے کہ ہم وہ مومن ہیں۔ اس لیے مومن اور مسلم میں بہت فرق ہے، اور مومن اور مسلم کا فرق اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ مومن ہے، ہم صرف یہ کہہ سکتے کہ اگلا انسان مسلم ہے۔